پہلے جو آیات پاک میں نے بیان کی تھی ان میں یہ مضمون تھا کہ اصل اصول قرآن کریم، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اللہ نے انتظام کیا ہے اس کی حفاظت کا، اور وہ انتظام یہ کیا ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ اس وقت میں بڑی عمروں میں صحابہ نے حفظ کیا تھا، کوئی بچے نہیں تھے صحابہ، کوئی 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، کوئی 70 سال کی عمر میں مسلمان ہوا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تو 150 سال کی عمر میں مسلمان ہوا۔ اسی طرح سے عورتیں جو مسلمان ہوئیں وہ بھی مختلف زمانوں میں مسلمان ہوئیں، اور سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قرآن کریم کو حفظ کرنا، یاد کرنا شروع کیا۔ اور دور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور روزانہ دور سنانا ہے۔ کس کو سنانا ہے؟ اللہ پاک کو دور سنانا ہے روزانہ، آدھا پارا، ایک پارا نہیں، جتنا نازل ہو چکا ہے سارا ہی سنانا ہے۔ تو جب یاد کیا ہوا سارا ہی روزانہ دور سنایا جائے گا تو چاہے 200 سال کی عمر میں یاد کیا ہو اسے بھول نہیں سکتا، لامحالہ جم جائے گا۔ اس کا سلسلہ کیا؟ شروع اسلام میں، بالکل ابتدائی اسلام میں تہجد فرض کیا گیا تھا امت پر، اور تہجد آج کل تو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں 10 منٹ میں، کوئی بہت زیادہ خشوع خضوع کر لیا تو 15 منٹ میں 8 رکعتیں بے تکلف پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس وقت 10 منٹ اور 8 منٹ پر 12 منٹ کا تہجد نہیں تھا، اس وقت تہجد کتنا تھا جانتے ہو؟ جو فرض تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل، پوری رات تہجد پڑھو، قم اللیل الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، تھوڑی دیر سو جاؤ، آرام کرو، باقی رات کا بیشتر حصہ تہجد پڑھو۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات میں سے تھوڑا کم کر دو، او زد علیہ، یا آدھی رات پر کچھ بڑھا دو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، یعلمون تعلمون والا نہیں۔ آج کل ہم اجمی جو حافظ ہمارے ہوتے ہیں وہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں کہ اب بہت سا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا پڑھ کر گئے۔ یہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں۔ اللہ نے شروع ہی میں یہ حکم دیا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو جتنا نازل، یہ جو سورہ مزمل ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ مزمل، یہ 3 بالکل ابتدائی صورتیں ہیں۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ رات کا بیشتر حصہ قرآن کریم پڑھو اور ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ یہ وہ دور سنایا جاتا تھا، ہر رات دور کیا جاتا تھا، اور دور سنایا جاتا تھا اللہ پاک سے۔ بچے جو حفظ کرتے ہیں، حفظ کر کے خود یاد ہو گئے، پھر استاد کے پاس جاتے ہیں تو اسے بھولے نکلتی، اور وہ یاد ہو گیا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ بچے نے اپنے آپ کو سنا دیا۔ تو جو سبق یاد کر کے حافظ اپنے آپ کو سناتا ہے، اسی کو جب استاد کو سنانا پڑتا ہے تو بھولیں آتی ہے۔ استاد کو سنانے کے لیے اور پکا چاہیے، اور اگر امتحان آ رہا ہے اور ممتحن کو سنانا ہے تو جو استاد کو پکا سنایا ہے ممتحن کو سنائے گا اور بلائے گا۔
ممتحن امتحان لینے کے لیے ممتحن کو سنانے کے لیے اور پکا چاہیے، تو جب ممتحن کو سنانے کے لیے پکا چاہیے تو اللہ پاک کو سنانے کے لیے کتنا پکا چاہیے؟ جو ہمارے حافظ ہیں یہ بہترین دن میں یاد کر لیتے ہیں، پھر جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک کو سنانے کے لیے تو پیر لرزتے ہیں، اور جہاں زیادہ پکا ہوگا وہیں بلائے۔ تو بہرحال یہ انتظام کیا تھا کہ قرآن کریم حفظ کرو، اور جتنا کو یاد ہوا حفظ کیا، ہر رات میں نفلوں میں پڑھو، تہجد فرض۔ پھر جب لوگ تہجد پڑھنے کے عادی ہو گئے اور تہجد پڑھنے کا فائدہ سمجھ میں آ گیا تو فرضیت ختم کر دی، تہجد چلتا رہا، آج بھی چل رہا ہے۔ تہجد ختم نہیں کیا، صحابہ نے تہجد نہیں چھوڑا کہ فرضیت ختم ہو گئی تب صحابہ چادر اوڑھ کے سو گئے، نہیں، تہجد تو چلتا رہا، لیکن ایک عادت ہو گئی اور لوگ اس کی فائدہ سمجھ گئے تو فرضیت ختم کر دی، اور اس کے بعد میں ان کو کہہ دیا کہ پڑھتے ہو۔ اور جب اصل الاصول محفوظ ہوگا، قرآن کریم محفوظ ہوگا تو دین ضائع نہیں ہو سکتا، اور قیامت کی صبح تک قرآن کریم اللہ نے جو انتظام کیا ہے اسی انتظام کے ماتحت قرآن محفوظ رہے گا، اور جب تک قرآن محفوظ ہے دین اسلام باقی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے وہ آپ کے وایا اس لیے بھیجا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے اس لیے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے آپ یہ قرآن ان کو پہنچائیں بھی اور ان کو کھول کر سمجھائیں بھی۔ یہی وہ احادیث شریفہ ہے۔ اور پھر کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ قرآن میں غور و فکر کریں، سوچیں۔ اس میں اشارہ کیا کہ قیامت تک کی تمام ضرورتیں حضور نہیں بیان کریں گے، آگے کی جو ضرورتیں ہیں جب وہ ضرورتیں پیش آئیں گی تو امت کے مجتہدین کرام اسے سوچیں گے اور قرآن اور حدیث ہی میں سے سوچ کر ان کے احکام نکالیں گے۔ اس سے قرآن کے ساتھ حدیث کی حجیت نکلی، پھر حدیث کے بعد امت نے جو سوچا اور سب متفق ہو کر کے ایک بات پر جم گئے، اجماع امت کی حجیت نکلی، اور مجتہدین میں قرآن و حدیث کے سوچنے میں اختلاف ہوا تو یہ اجتہادی مسائل ہوئے، اور یہی قیاس اور یہی مذاہب فقہیہ ہیں، اس کی حجیت نکلی۔ اب یہ جو آخری آیت ہے، اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کی حجیت کس درجے کی ہے ان کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی حجیت کس درجے کی ہے اس کو نہیں بیان کیا۔ قرآن کریم کی حجیت تو ہر ایک مانتا ہے، اہل قرآن فرقہ ہے وہ بھی اس کی حجیت مانتا ہے، اور اگر کوئی قرآن کریم کو حجت نہیں مانتا تو مسلمان ہی نہیں۔ صاف بات ہے کہ جو قرآن کریم کو حجت نہیں مانتا مسلمان کہاں رہا، مسلمان ہی نہیں۔ لیکن جو قرآن کریم کو حجت مانتا ہے اس سے آگے جو احادیث شریفہ ہیں، سنت نبوی، اس کو حجت نہیں مانتا۔ جیسے فرقہ اہل قرآن قرآن کو حجت مانتا ہے لیکن سنت نبوی کو حجت نہیں مانتا، یا سنت نبوی کو بھی حجت مانتا ہے مگر اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، جیسے فرقہ ظاہریہ، فرقہ غیر مقلدین کا قرآن اور حدیث کو حجت مانتا ہے، اجماع امت کو حجت نہیں مانتا۔ اسی لیے صحابہ کے زمانے میں جتنے مسئلے صحابہ کے اجماع سے طے ہوئے ان تمام مسئلوں میں وہ اختلاف کریں، کیوں؟ ان کے یہاں امت کا اجماع حجت ہی نہیں ہے، صحابہ کا اجماع بھی حجت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پورے امت کے اجماع سے تراویح کی 20 رکعتیں طے ہوئی، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں۔ وہ فرقہ کہتا ہے نہیں، یہ بدعت عمری، اس کو کیا کہتا ہے؟ بدعت عمری۔ ماشاءاللہ، عمر تو تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے یہ طے ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں
2 یا 3 طلاق دے گا اور تاکید اس کی نیت نہیں ہوگی تو جتنی طلاقیں دیے سب پڑ جائیں گے، 2 دیے 2 پڑھیں گے، 3 دیے 3 پڑھیں گے۔ یہ فرقہ اس کو نہیں مانے، وہ کہتا ہے نہیں ایک ہی پڑھے۔ حضرت عثمان یہاں رک کر سمجھو، 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص نے ایک ہی مجلس میں یا الگ الگ مجلسوں میں ایک طلاق دی اور اسے ریپیٹ کی تاکید کے طور پر، تو ایک ہی پڑے گی۔ اس نے بیوی کو طلاق دی، کسی نے پوچھا بھائی کیا جھگڑا تمہارا کیا ہوا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، تو یہ وہ پہلی والی طلاق کی خبر دے رہا ہے، اس کی ریپیٹ کر رہا ہے۔ در مختار میں یہ جزئیہ ہے، کرر لفظ طلاق ونوت تاکید دوینا۔ اگر طلاق کا لفظ ریپیٹ کرے اور تاکید کی نیت کرے، پہلے سے نیت اس کی تاکید کی ہے، تاکید کے لیے ایمفسائز، تاکید مانے ایمفسائز کے لیے ریپیٹ کرے، تو اس کی نیت اس کے اور اللہ کے درمیان میں مان لی جائے گی، اور جو اس نے نیت کی ہے وہی پڑے گی۔ لیکن ایک نے 2 کی نیت کی ہے اور 2 دی ہیں، 3 کی نیت کی ہے اور 3 دی ہیں، اور ایک نے 1 2 3 مرتبہ لفظ بولا ہے اور تاکید کی ایمفسائز کی نیت نہیں کی ہے، بغیر نیت کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ لفظ بولا ہے۔ تو یہ جو 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا اجماع ہوا ہے کہ ان 2 صورتوں میں جتنی مرتبہ اس نے لفظ طلاق بولا ہے اتنی طلاقیں پڑ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں میٹنگ بیٹھی اور اس میں مجلس آیا کہ اب تک صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی شخص طلاق کا لفظ ریپیٹ کرتا تھا تو تاکید کی نیت سے کرتا تھا، لیکن اب لوگ تاکید کی نیت سے ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، 2 یا 3 دینے کی نیت سے ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے سے جو صورتحال چلی آ رہی تھی وہ سچویشن تاکید کی تھی، اب وہ سچویشن نہیں رہی۔ کیوں؟ اب صحابہ کے علاوہ اور بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، صحابہ کی تو تربیت ہوئی تھی لیکن یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کی ویسی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا یہ لوگ 2 یا 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بولتے ہیں تو تاکید کی نیت نہیں کرتے ہیں، مستقل 2 یا 3 دینے کی نیت کرتے ہیں، لہذا کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کی پوری میٹنگ نے حضرت عمر کے خلافت میں یہ طے کیا کہ اگر اس نے تاکید کی نیت نہیں کی، پہلے سے ذہن میں تاکید کی نیت رکھ کر ریپیٹ کرے تو معتبر، اور اگر پہلے سے نیت نہیں ہے تو بعد میں تو ہر ایک نیت کر لیں گے تیار ہے۔ جب تیر کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر تو ہر ایک میری تاکید کی نیت، اب تو ہر ایک تاکید کی نیت کرے گا، یہ جھوٹ ہے، اس کا اعتبار نہیں، پہلے سے نیت ہے اور پہلے سے نیت کے بعد اس نے ریپیٹ کیا، اس کا حکم الگ ہے۔ اور اگر پہلے سے نیت 2 یا 3 دینے کی ہے یا پہلے سے خالی ذہن ہے اور اس نے لفظ 2-3 مرتبہ بول دیا تو صحابہ کے اجماع سے طے ہوا کہ جتنی مرتبہ لفظ بولا اتنی طلاقیں پڑ جائیں۔ یہ اجماع امت سے طے ہوا ہے، وہ فرقہ اسے نہیں مانتا، کیوں؟ وہ اجماع کوئی حجت نہیں مانتا، چاہے صحابہ کا اجماع ہو، اجماع کو حجت نہیں مانتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مدینہ کی آبادی بہت زیادہ پھیل گئی تو حضرت عثمان نے جمعہ میں ایک اذان اور بڑھائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک ساری دنیا میں شرقاً غرباً وہ اذان ہے، یہ فرقہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ بدعت عثمانی۔ حالانکہ یہ سب باتیں ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی، سٹی چھوٹی ہے بڑی ہے، جب بہت بڑی سٹی ہو جائے گی تو اس کے اعتبار سے لوگوں کو جمعہ کے دن ایک جگہ جمعہ پڑھنا ہے تو سارے لوگ آ جائیں، اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے تب بھی لوگ پورے نہیں آ پاتے ہیں، تو حضرت نے 15-20 منٹ پہلے ایک اذان شروع کروائی تاکہ لوگ سب آ جائیں، اس کے بعد خطبہ شروع ہو۔ یہ جو طلاق کے مسئلے ہیں یہ بھی ملت کی تنظیم ہے کہ پہلے امت یوں کرتی تھی، اب امت کی صورتحال بدلی ہے، اس بدلی ہوئی صورتحال کا کیا حکم ہے؟ یہ ملت کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ، ایک آدمی میاں بیوی ملے اور فراغت نہیں ہوئی، غسل واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ دونوں طرح کی حدیثیں تھیں،
غسل الماء من الماء، غسل واجب نہیں ہوا، اور یہ دل تقل خطانان غسل واجب ہو گیا، دونوں طرح کی حدیث میں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسئلہ آیا تو اکابر صحابہ کو حضرت عمر نے اکٹھا کیا، کبھی اگر یہ صورت پیش آئے تو غسل واجب ہے نہیں ہے، تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا واجب نہیں، اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ نے کہا واجب ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ تو روز گھر میں پیش آنے والا واقعہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں روز پیش آنے والا واقعہ ہے، اس مسئلے میں تم بڑے بڑے حضرات اختلاف کرو گے تو آگے کیا ہوگا؟ تو حضرت علی نے مشورہ دیا کہ اس مسئلے کو طے کرنے کے لیے آپ حضور کی بیویوں سے مسئلہ پوچھیے۔ تو حضرت عمر نے ایک آدمی کو اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس بھیجا کہ اگر ایسی صورت پیش آئے تو حضور کا کیا عمل ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا میرے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا کہ میاں بیوی ملے ہوں اور فراغت سے پہلے میاں بیوی الگ ہو گئے، ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آدمی واپس آیا تو حضرت عمر نے پھر اسی آدمی کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھو۔ حضرت عائشہ کے پاس گیا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرے اور حضور کے درمیان میں ایسا واقعہ پیش آئے ہیں اور ہم نے دونوں نے غسل کیا۔ جب یہ حضور کا عمل آیا تو حضرت عمر نے کہا سن لو بھی، دیکھو آج سے یہ مسئلہ طے ہے، اگر اس کے خلاف کسی نے کیا تو سزا پائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، دونوں حدیث ہیں۔ اب ایک حدیث پر سارے صحابہ کو متفق کر دیا۔ تو یہ امت کے مینجمنٹ سے، ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ حضرت عمر نے کوئی نیا مسئلہ نہیں بڑھایا، دین میں کوئی مسئلہ نہیں بڑھایا، یہ حدیث بھی تھی اور یہ حدیث بھی تھی۔ امت کو کون سی حدیث پر عمل کرنا چاہیے؟ حضور کے عمل سے اس حدیث کو تائید ملی تو اس پر امت کو متفق کر دیا اور اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث ہے مگر اس پر عمل نہیں۔ بعد میں جو صحابہ تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتلائی کہ الماء من الماء کان رخصۃ فی اول الاسلام۔ یہ جو مسئلہ تھا کہ جب انزال ہو تب غسل واجب ہوگا، یہ ایک فیسلٹی تھی اسلام کے شروع دور میں، بعد میں یہ فیسلٹی ختم ہو گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے جو مسائل ہیں جو امت کے اجماع سے، اور امت کا بھی پہلا قافلہ صحابہ کرام جن کے اجماع سے یہ مسئلے طے ہوئے، وہ جماعت جو قرآن اور حدیث کو حجت مانتی ہے، اجماع امت کو حجت نہیں مانتی، وہ ایسے تمام مسائل میں اختلاف کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمت نہیں ہے اس کی کہ وہ یہ کہے کہ ہم اجماع امت کو حجت نہیں مانتے، یہ ہمت نہیں۔ اگر ایسا کہنے لگے تو مسلمان ان کے منہ پر تھوکیں گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ بہانہ بنائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے بہت اعلیٰ درجے کی کہ حضور 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد کی اور 3 وتروں۔ لہذا ہم بھی رمضان میں 8 ہی رکعت پڑھیں گے بس۔ کیوں بھی رمضان میں کیوں پڑھو گے؟ حضور تو 12 مہینے پڑھتے، تم 12 مہینے کیوں نہیں پڑھتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ماشاءاللہ یہ اچھا حدیث پر عمل ہے۔ حدیث تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 12 مہینے 11 رکعتیں پڑھتے۔ حدیث پر عمل کرنا کرو نہیں، رمضان جب چلا گیا تو حدیث بھول گئی، اور رمضان آیا اور یہ حدیث یاد آئی۔ یہ کون سا حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ؟ پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت سے یہی 8 رکعتیں پڑھی ہیں اور رمضان میں پڑھی، اس لیے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جماعت کے ساتھ صرف 2 راتیں یا 3 راتیں پڑھی تھی، پورا رمضان نہیں پڑھی۔ تم پورا رمضان کیوں پڑھتے ہو؟ کہ حضرت عمر نے پورا، او ہو اب حضرت عمر یاد آئے، اب حضرت عمر یاد آئے۔ تو یہ سب بہانے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ جو امت کا اجماع ہوا ہے صحابہ کے دور میں، وہ اجماع نہیں لینا، اجماع حجت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور پھر اس کے بعد یہ سب باتیں ہیں، ورنہ اگر تمہیں حدیث پر عمل کرنا ہے تو صحیح عمل یہ ہے کہ 12 مہینے کرو،
تو ہم جانیں کہ تم ٹھیک عمل کرتے ہو حدیث. اور اگر تمہیں صرف حدیث رمضان میں کرنا تو 2 راتیں کرو، 3 راتیں بس، باقی راتیں حضور نے جماعت سے نہیں پڑھی. باقی پورا رمضان تو حضرت عمر نے شروع کیا ہے، اور حضرت عمر نے جو شروع کیا ہے وہ پہلے 8 شروع کی تھی اور اس کے بعد میں پھر 20 شروع کی تھی، اور اس 20 پر امت کا اجماع ہوا. اس مسئلے کو بھی ذرا سمجھ لو، کیونکہ مجمع میں بعض اس مسئلے کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کروں میں. اس لیے امام مالک علیہ الرحمہ کی کتاب ہے موطا مالک، اس میں یہ حدیث ہے، یزید بن رومان کی حدیث ہے کہ اور تھا. اور پیچھے چلو، سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کی تفسیر میں، اس کا نام ہے الدر المنثور. الدر المنثور میں سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کی تفسیر میں روایت ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھو. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو تراویح رمضان میں شروع کی ہے حضرت عمر نے، یہ میں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا، اور میرے مشورے پر حضرت عمر نے یہ تراویح شروع کی. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ یہ میں نے حوالہ دیا، جسے دیکھنا ہو دیکھو. تفسیر الدر المنثور میں سورۃ القدر کی تفسیر میں یہ روایت ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کئی فائدہ لے کر آپ نے مشورہ دیا اور آپ کے مشورے سے تراویح شروع ہوئی، اس کا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، وہ متعین نہیں. اور جب شب قدر آتی ہے تو روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرشتوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور پوری زمین میں راؤنڈ لیتے ہیں، اور جو لوگ عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے، اور قرآن میں اشارہ ہے تنزل الملائکۃ والروح. تو کہا میں نے جب یہ حدیث حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر تو ہمیں ایک ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ لوگ آٹومیٹکلی رمضان کی ہر رات میں عبادت میں لگ جائیں. ایسا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ شب قدر متعین نہیں ہے، وہ رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی، پتہ نہیں کون سی رات ہو، اور حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ آئیں. یہ نہیں ہے کہ رات میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آتا، پوری شب قدر پوری. لہذا ہمیں کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ مسلمان رمضان کی ہر رات عبادت میں لگے ہوئے، تاکہ جون سی رات حضرت جبرائیل کا جلوس آئے مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ملے. حضرت عمر نے پہلے یہ حکم دیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو حکم دیا کہ میں جب عشاء پڑھا کر گھر چلا جاؤں تو پھر آپ پیچھے لوگوں کو نماز شروع کروائیں، نماز پڑھوائیں، اور 8 رکعت جماعت سے پڑھائیں اور سحری کے وقت ختم کریں. چنانچہ جب حضرت عمر عشاء پڑھا کر گھر میں چلے جاتے تھے تو اس کے بعد نماز شروع ہوتی تھی، اور 8 رکعتیں امام پڑھاتا تھا، اور نماز جب پوری ہوتی تھی تو لوگ فوراً جا کر سحری کرتے پوری رات، تاکہ فرشتوں کا حضرت جبرائیل کا جلوس جب بھی آ جائے. لوگوں میں چیمیں گوئیاں ہوئیں، یہ کون سی نماز شروع ہو گئی؟ حضور کے زمانے میں تو یہ نماز تھی نہیں. تہجد تو پڑھتے تھے، سارے صحابہ تہجد پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، مگر یہ جماعت کے ساتھ تہجد پڑھا جا رہا ہے اور پوری رات پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا نئی بات شروع ہوئی؟ تو پھر حضرت عمر نے تحقیق کی کہ وہ جو 1 رمضان میں حضور نے 2 راتیں یا 3 راتیں جماعت سے پڑھائی تھی، وہ کتنی رکعتیں پڑھائی تھی اور کیا نماز پڑھائی تھی. تو حضرت عمر کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ رمضان کی ایکسٹرا نماز تھی، 12 مہینے والی تہجد نہیں تھی. اور وہ رکعتیں حضور نے 20 رکعتیں جماعت سے پڑھائی تھی،
اور وہ روایت آج بھی ہے اور ضعیف ہے ایک قول کے مطابق، اور ایک قول میں وہ صحیح ہے، چلو ضعیف والا قول لے لو، لیکن اگر ضعیف کے مقابل میں اس سے قوی روایت نہ ہو تو ضعیف روایت کو تمام فقہا لیتے ہیں، اس کے مقابل کوئی روایت نہیں، ایک ہی روایت ہے کہ وہ 3 راتیں یا 2 راتیں جو حضور نے نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، اور وہ تہجد نہیں پڑھائی تھی، وہ رمضان کی ایکسٹرا نماز تھی۔ اعلیٰ درجے کی حدیثیں ہیں جس میں یہ فرمایا حضور نے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ قیام رمضان کا یہ مطلب ہے رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو شب قدر میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے۔ یہ جو سونے سے پہلے نفلیں پڑھنا یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے، باقی راتوں میں نہیں۔ باقی راتوں میں عشاء پڑھو سو جاؤ، اور رات کے پچھلے حصے میں اٹھو اور صلاۃ اللیل پڑھو، وہ صلاۃ اللیل ہے رات کی نماز، سو کر اٹھنے کے بعد وہ صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التہجد ہے، وہ پڑھو اٹھ کر کے۔ اور یہ قیام رمضان ہے جو رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھنی۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ 2 دن یا 3 دن حضور نے جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، تہجد نہیں پڑھایا تھا، تہجد تو ان راتوں میں بھی حضور نے اپنی جگہ پر تہجد پڑھا تھا اور یہ اس سے الگ نماز پڑھائی تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر حضرت عمر نے دوسرا آرڈر دیا اور اماموں سے یہ کہا کہ 8 نہیں 20 پڑھاؤ اور مختصر پڑھاؤ، صبح صادق تک سحری تک نہیں، 20 پڑھاؤ مختصر پڑھاؤ اور لوگوں کو سونے کا موقع دو، اور لوگ سو جائیں اور پھر اٹھ کر کے وہ 8 رکعتیں تہجد کی پڑھیں۔ اس کی جماعت حضور نے نہیں کروائی، لہذا لوگ اپنے اپنے طور پر وہ تہجد پڑھیں گے۔ چنانچہ یہ دوسرا سلسلہ شروع ہو۔ یہ روایت بھی موطا مالک میں ہے۔ جب یہ دوسری صورت پیش آئی تو حضرت عمر تشریف لائے، ایک دن مسجد کا راؤنڈ لیا، نماز ہو رہی اور مسجد کا راؤنڈ لیا۔ اب یہ روایت بخاری شریف میں، حضرت عمر آئے، کھڑے رہے، دیر تک منظر دیکھتے رہے، تراویح ہو رہی۔ اس موقع پر حضرت نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ نہایت شاندار بدعت ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ نہایت شاندار بدعت ہے۔ یہ جو بدعت لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو چیمے گوئیاں کرنے والوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے کہ ما ھذہ البدعہ، یہ حضرت عمر نے کیا بدعت شروع کر دی، اور یہی جملہ آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ بدعت عمری۔ اس کا وہ لفظ جو ان کا استعمال کیا ہوا ہے اسے حضرت ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ نماز جس کو لوگ بدعت کہہ رہے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ نہایت شاندار ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ بہت غور سے سننے کا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من ھذہ، فرمایا اور وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو نہیں پڑھتے ہو وہ نماز افضل ہے اس نماز سے۔ یعنی رمضان میں بھی جو تہجد کی نماز ہے جس کو لوگ سوتے رہتے ہیں اور بہت سے نہیں پڑھتے، حضرت نے فرمایا کہ تراویح سے، رمضان میں تراویح سے تہجد کی نماز افضل ہے۔ اس جملے میں حضرت عمر نے 2 نمازوں کو بالکل الگ کیا کہ یہ جو تہجد ہے وہ 12 مہینے ہے، رمضان میں بھی ہے، اور رمضان میں بھی اپنی جگہ پر ہے، سو جاؤ پھر اٹھ کر پڑھو، وہ صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ التہجد ہے۔ اور یہ جو رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے جس کو بعد میں صلاۃ التراویح کہا جانے لگا، یہ لفظ بعد میں استعمال ہوا، یہ جو صلاۃ التراویح جو رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے اس سے وہ افضل ہے۔ معلوم ہوا رمضان میں 2 نماز، پورا سال ایک ہی نماز ہے تہجد 8 رکعت۔ اور یہ بھی یاد رکھو نبی یہ 8 رکعت والی روایت اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگ یہی جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم سے کم 7 رکعتیں پڑھی، یعنی 4 رکعتیں تہجد کی، 3 وتروں کی، اور زیادہ سے زیادہ 17 رکعتیں پڑھی۔ حضور نے 17 رکعتیں پڑھی زیادہ سے زیادہ۔
یعنی 14 رکعتیں تہجد کی، 3 رکعتوں کی وتر کی. اس کے درمیان میں سب روایتیں ہیں، 7 کی بھی روایت ہے، 9 کی بھی روایت ہے، 11 کی بھی روایت ہے، 13 کی بھی روایت ہے، 15 کی بھی روایت ہے، اور آخری روایت 17 کی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی عدد نہیں پڑھتے تھے، کبھی وقت کم ہو تو کم رکعتیں پڑھتے تھے، کبھی وقت زیادہ ہو تو زیادہ پڑھتے تھے. ان میں سے ایک روایت مشہور ہو گئی 11 رکعت والی. ایسا نہیں ہے، حدیثوں کے اندر 7 سے 17 تک ساری روایتیں موجود ہیں. بہرحال یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ 12 مہینے پڑھنی ہے، سونے کے بعد پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے. اور یہ جو سونے سے پہلے تراویح ہے یہ وہ حدیثیں ہیں من قام رمضان، جو رمضان میں سونے سے پہلے نفلیں پڑھے، یہ رمضان کی ایکسٹرا نماز. اصل حقیقت تو یہ ہے، مگر چونکہ انہیں اجماع امت کو نہیں ماننا تو انہوں نے خربطا کر دیا اور یہ کہا کہ وہی 8 رکعت حضور نے پڑھائی تھی. کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی یعنی ضعیف بھی نہیں ہے کہ وہ جو 2 دن یا 3 دن حضور نے جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو یہ تہجد کی 8 رکعتیں جماعت سے پڑھائی تھی، ایسی کوئی ضعیف روایت بھی نہیں. اور ضعیف روایت ہے کہ ان 3 دنوں میں جو حضور نے نماز پڑھائی تھی جماعت سے وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی، وہ روایت ہے اور ضعیف. اور یہ جو 8 رکعت والی سال بھر کی. تو خیر میں تو مثالیں پیش کر رہا تھا کہ دور اول میں اجماع امت سے جتنے مسئلے طے ہوئے ہیں صحابہ کے اتفاق سے، وہ لوگ جو اجماع کو حجت نہیں مانتے وہ ان سب مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. مگر یہ کہہ نہیں سکتے کہ اجماع حجت نہیں. کیسے کہیں؟ ہاں اجماع کے حجت پر دلالت کرنے والی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو کنڈم کریں گے، صاف نہیں کہیں گے اجماع حجت نہیں. وہ روایت جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی اس پر اعتراض کریں گے، اس کی سند میں یہ ہے وہ ہے، اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے. ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ. حضور نے فرمایا کہ میری پوری امت کسی گمراہی پر متفق ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس روایت میں کہیں گے اسی سند میں یوں ہے اور یوں ہے. ایک دوسری حدیث ہے اتبعوا السواد الاعظم، میں امت کی جو میجورٹی ہے وہ جس راستے پر اس راستے پر چلو، امت کی میجورٹی کا فالو کرو. اتبعوا السواد الاعظم. عرب ممالک کے ایک محدث گزرے ہیں البانی صاحب، انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں. میں نے یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور اجزاء دیکھے اور معاجم دیکھے اور صحاح دیکھے اور مساند دیکھے، کہیں حدیث ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ حدیث مستدرک حاکم ہے، مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے اور وہاں سے مشکات میں یہ حدیث آئی ہے. تو مشکات پر حاشیے میں لکھا ہے کہ میں ساری کتابیں دیکھ چکا یہ حدیث کہیں ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ مستدرک حاکم میں جس کو دیکھنی لاؤ میں دکھا دوں یہ رہی مستدرک حاکم. تو وہ یوں کر کے ناک نہیں پکڑتے، یوں کر کے ناک پکڑتے. وہ حدیثیں جو اجماع کے حجت ہونے پر دلالت کرتی انہیں کنڈم کریں گے، لیکن صاف نہیں کہیں گے کہ اجماع حجت نہیں. ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے اہل حدیث عالم گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان. ان کے لڑکے ہیں نواب نور الحسن خان. ان کی کتاب ہے عرف الجادی. عرف مانے خوشبو اور جادی مانے زعفران، زعفران کی خوشبو، عرف الجادی. اس عرف الجادی کے شروع میں 5 صفحے کا مقدمہ انہوں نے لکھا ہے. اس 5 صفحے کے مقدمے میں یہی بحث، وہ فقہ کی کتاب ہے، فقہ ظاہری کی کتاب ہے. انہوں نے اس 5 صفحے کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ اجماع حجت اس وقت ہے جبکہ اجماع قطعی ہو تو ہم حجت مانتے ہیں، ظنی اجماع کو ہم حجت نہیں مانتے. یہ انہوں نے لکھا عرف الجادی میں کہ ضمنی اجماع کو ہم حجت نہیں مانتے، اجماع قطعی ہو تو ہم حجت مانتے ہیں. میرے بھائیو اجماع قطعی کیسے ہوگا؟ قطعی تو یہ قرآن کریم ہے. تو کیا کوئی اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوگا؟ اجماع قطعی کیسے ہوگا؟ قرآن میں اجماع کا ذکر ہو تو قطعی بنے، اس کے بغیر قطعی کیسے بنے؟
اور یہ جتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم سے نیچے تک یہ سب اخبار احاد ہیں اور یہ سب ضمنی ہیں. تو حدیثیں ضمنی حجت ہیں اور اجماع کے حجت کے لیے ضروری کہ وہ قطعی ہو. نہ 12 من تیل ہوگا نہ راگا ناچے گی. اب ان کو اجماع قطعی کہاں سے لا کر لوگ دیکھو یہ قطعی اجماع ہے. اجماع کے قطعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس اجماع کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو. قرآن کریم ہی تو قطعی ہے. اس کے علاوہ احادیث متواترہ قطعی ہیں، مگر احادیث متواترہ ہیں یا نہیں اس میں بڑا جھگڑا ہے. صرف قرآن کریم تو بالیقین قطعی ہے، تو کیا امت کا جو اجماع ہوا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں ہوگا؟ پھر جب حدیث ہیں جو خبر واحد ہیں وہ ضمنی ہیں اور وہ حجت ہے، تو جو صحابہ کا اجماع ہے وہ بھی تو حدیث کے طور پر نقل ہو کر آئے گا، سند کے ساتھ نقل ہو کر آئے گا. تو جب حدیث ہیں خبر واحد ضمنی حجت ہیں، تو جو اجماع خبر واحد سے نقل ہو کر آیا اور وہ ضمنی وہ حجت کیوں نہیں؟ ناچنا نہیں ہے آنگن ٹیڑھا. اصل وہی بات ہے. تو ان کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اجماع حجت نہیں ہے. اگر ایسا کہتے تو لوگ مسلمانوں کے منہ پہ تھوکیں گے. اس لیے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر اجماع قطعی ہو تو ہم مانتے ہیں، اجماع ضمنی ہم نہیں مانتے. پھر حدیث ضمنی کیوں مانتے ہو؟ ضمنی حدیثوں کو حجت کیوں مانتے ہو؟ اور اجماع قطعی ہوگا کیسے؟ کیا قرآن میں اجماع ہوگا؟ تو میرے بھائیو، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں یہ جو اختلاف کرنے والے ہیں جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے، ان کا کیا مقام ہے؟ دوسرے وہ جو قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت مانتے ہیں لیکن اجماع امت کو حجت نہیں مانتے، ان کا کیا مقام ہے؟ ان دو کا ذکر ہے. اب آیت پاک کا ترجمہ سنو. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص رسول سے اختلاف کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وہ رسول سے اختلاف کرتا ہے. ہدایت واضح ہو گئی یعنی اس نے وہ ایمان لے آیا کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، یہ بات اس نے مان لی، لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو گئے. اور قائل ہونے کے بعد اب رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کے جو ارشادات ہیں احادیث ہیں انہیں نہیں مانتا. تو فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، وہ شخص جو رسول سے مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد. ہدایت واضح ہونے کے بعد کا مطلب سمجھو، ایک تو غیر مسلم ہیں جن کے لیے محمد الرسول اللہ ہی سمجھ میں نہیں آیا ان کے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا یہی ان کے لیے واضح نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑو انہیں. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنے کے بعد پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے. پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے یعنی کہتا حدیث حجت نہیں. تو پھر محمد الرسول اللہ کا فائدہ کیا ہوا جب حدیث حجت نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ فالو کرتا ہے مومنین کے راستے کے علاوہ جو تمام مومنین کا راستہ ہے اس راستے پر نہیں چلتا، اس کی اپنی ڈیڑھ کی راستہ الگ ہے. یعنی تمام مومنین کا جو راستہ ہے وہ ہے اجماع امت، وہ اس اجماع امت پر نہیں چلتا ہے، اس کے علاوہ راستے پر چلتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. دیکھو امت میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ سبھی لوگ ان کا مقام پہچانتے ہیں. ان کی کتاب ہے الرسالہ، 500 صفحے کی کتاب ہے. شیخ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایڈٹ کیا ہے اور عام چھپی ہوئی ہے، یہ امریکہ میں 10-20 جگہ ہوگی. اس الرسالہ میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا. میں نہیں کر رہا، اتنے بڑے امام نے استدلال کیا کہ اجماع حجت ہے اور حضرت نے یہ آیت پیش کی
کیونکہ اجماع تمام مومنین کا راستہ ہے، اس مومنین کے راستے کا فالو ضروری ہے، اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اگر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ چلتا ہے، یہ دو آدمی ہوئے، ایک ہدایت واضح ہونے کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر رسول کی مخالفت کرتا ہے، حدیثوں کو حجت نہیں مانتا اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے پر چلتا ہے، اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، وہ جس رخ پر جا رہا ہے ہم اسے اس رخ پر جانے دیں گے۔ نولی ما تولی، جس طرف اس نے رخ کیا ہے اور جدھر جا رہا ہے ہم اس کو اسی رخ پر جانے دیں گے۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وساءت مصیرا، جہنم بہت برا ٹھکانہ۔ لہذا ان دو شخصوں کا اس آیت کریمہ میں انجام بیان کیا گیا ہے، جو قرآن کو حجت ماننے کے بعد حدیثوں کو حجت نہیں مانتا، جو قرآن اور حدیثوں کو حجت ماننے کے بعد اجماع امت کو حجت نہیں مانتا، تو قرآن ان دونوں شخصوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال، تو میں نے حوالہ دیا کہ یہ استدلال میں نہیں کر رہا ہوں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا ہے اور الرسالہ میں کیا ہے، رسالہ چھپی ہوئی کتاب ہے، جہاں چاہو دیکھو۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، ایک سوال کے لوگوں کی ایک بات کے جواب میں، لیکن اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، بغیر آپ سمجھ جائیں گے خود ہی۔ دیکھو، فالو ائمہ کا صرف 3 قسم کے مسائل ہیں، اور ان 3 قسم کے مسائل میں ائمہ کا فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 90% دین اور شریعت، اس میں ائمہ کا کسی کا کوئی فالو نہیں ہے، قرآن و حدیث کا فالو۔ دین کا 90% دین کا حصہ، اس میں ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد کسی کا فالو نہیں ہے، وہ فالو قرآن و حدیث کا ہے۔ صرف 10% مسائل وہ ہیں جو 3 قسم کے مسائل ہیں، ان مسائل میں ائمہ کا فالو ضروری ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بٹھا دی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے زید کو، عمر کو، بکر کو، خالد کو پکڑے پھرنا، ان کی دوم پکڑے رہنا، یہ کون سا دین ہے جو قرآن و حدیث کا فالو کرو؟ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ 90% دین میں کسی کا کوئی فالو نہیں، قرآن و حدیث کا فالو، لیکن 10 قسم کے مسائل، جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، ان میں ائمہ کا فالو کرنا پڑتا ہے، اور فالو کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ جب فقہ حنفی کی کتاب لکھی جائے گی تو اس میں سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ شافعی کی کتاب لکھی جائے گی تو سارا ہی دین لکھا جائے گا، فقہ مالک کی کتاب لکھیں گے تو سارا ہی دین لکھیں گے، یعنی کہ 90% تو تمام مسلمان قرآن و حدیث پڑھ کر 90% تو وہاں سے لیں اور 10% یہاں فقہوں سے لیں، یوں نہیں۔ یہ جو فقہ ہے یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور اب عام مسلمان یہ خلاصہ نچوڑ جو ہے یہ فقہ پڑھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہر فقہ میں 90% قرآن و حدیث سے ہے اور 10% ائمہ کے اجتہادات ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو اچھی طرح سے، تاکہ لوگ ذہن جو بگاڑتے ہیں وہ ذہن صاف ہو جائیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات اور سمجھو، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک غلط بات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھاتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہیں اپنے گلے میں پٹا ڈالو، اس میں رسی باندھو اور ایک آدمی کو ہاتھ میں دے دو کہ لے جا مجھے جہاں تجھے لے جانا ہے۔ تقلید کے معنی یہ کہ اپنی گردن میں رسی باندھ کر کے وہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دو، وہ جہاں چاہے لے جائے، یہ تقلید ہے۔ یہ 100% رانگ ہے، تقلید کے یہ معنی ہی نہیں، کیونکہ جب یہ معنی تقلید کے کیے جائیں گے تو ہر سمجھدار آدمی سوچے گا میں کتا کیوں بنوں؟ اللہ نے مجھے مائنڈ دیا ہے، عقل دی ہے، میں کسی کے پیچھے پیچھے کیوں چلوں؟ حالانکہ یہ تقلید کے معنی ہی نہیں، یہ قتل رانگ بات ہے جو ڈالی گئی ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور اس مجمع میں انشاءاللہ ہوں گے ایسے عربی جاننے والے علماء کے علاوہ، علماء تو ہیں جاننے والے، ان کے علاوہ بھی عربی جاننے والے ہوں گے،
ایک ہے قلد یقلد تقلیدا باب تفعیل، اور ایک ہے تقلد باب تفاعل. ایک باب تفعیل ہے، ایک باب تفاعل ہے. تقلد باب تفاعل کے معنی تو یہی ہے، اپنے گلے میں پٹا ڈالو اور رسی دوسرے کو دے دو. تقلید کے یہ معنی نہیں. قلد یقلد تقلیدا کے معنی ہیں کسی کو ہار پہنانا. میں کسی کو ہار پہناؤں، تقلید کے معنی ہار پہنا ہے. تقلید کیا ہے؟ جس مسلمان کو جس امام سے عقیدت ہے، جس نے اپنی عقیدت کا ہار جس امام کو پہنا رکھا ہے، اس کا فالو کرو. تمہاری جس سے تقلید ہے، تم جس سے عقیدت رکھتے ہو، جس کو تم اپنا بڑا مانتے ہو، تو اس کا فالو کرو. ایک مثال دوں، مجھے اس ملک کے سیاسی پارٹیوں کے نام معلوم نہیں، اس لیے میں یہاں کی مثال نہیں دے سکوں گا. ادھر کی مثال دوں گا ہندوستان پاکستان کی، اور پاکستان کی پارٹیوں کو بھی نہیں جانتا میں، اس لیے ہندوستان کی پارٹیوں کی میں مثال دوں گا. آپ سمجھ لیں گے. مثال تو کہیں بھی دو. ایک آج کے پلین سے 3 لیڈر آ رہے ہیں. ایک کانگریس کا لیڈر آ رہا ہے، ایک بی جے پی کا لیڈر آ رہا ہے، ایک کمیونسٹ کا لیڈر آ رہا ہے. ایک ہی پلین سے 3 آ رہے ہیں. تو تینوں پارٹیوں کے ورکر پھول ہار لے کر ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ویلکم کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو لانے کے لیے. اب ظاہر ہے کہ جب وہاں پلین لینڈ ہوگا تو ایک لیڈر کانگریس کا آیا، تو جب کانگریس کا لیڈر نظر پڑے گا تو مجمع میں جو کانگریس کے ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد، خوب شور مچائیں گے. اور جب وہ آئے گا تو وہ ہار لے کر آئے ہوں گے، سب اس کو ہار پہنائیں گے. دوسری 2 پارٹیوں والے نہ نعرہ لگائیں گے نہ ہار پہنائیں گے، وہ اپنے ہار لیے کھڑے ہیں، یہ اپنے ہار پہنائیں گے. پھر وہ لیڈر چلے گا تو اس پارٹی کے سارے ورکر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. یہ ہے وہ فالو اور تقلید. 2 کھڑے ہیں. پھر بی جے پی کا لیڈر آیا تو بی جے پی کے جو ورکر ہیں وہ اچھلیں گے، کودیں گے. پھر جب وہ قریب آئے گا تو وہ سب اس کو ہار پہنائیں گے. پھر وہ جب چلے گا تو سب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. یہ اس کے مقلد. انہوں نے پہلے اپنی عقیدت کا ہار پہنایا اسے، اور ہار پہنا کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ فالوور ہیں اس کے. پھر تیسرا لیڈر آئے گا تو تیسرے ورکر بھی یہی کریں گے. میرے بھائیو، یہ مثال ہے. اس مثال سے سمجھو امت میں جو اکابر گزرے ہیں، امت میں جو اکابر گزرے ہیں، ان میں سے مختلف اسباب کی وجہ سے کسی کو کوئی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، کوئی امام شافعی علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ ان کو بڑا سمجھتا ہے، دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے. کوئی امام مالک علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ دین کا سب سے بڑا عالم ان کو سمجھتا ہے. کوئی امام احمد علیہ الرحمہ کا معتقد ہے، وہ کوئی ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے. تو اب جو جس کو بڑا عالم سمجھتا ہے، قرآن و حدیث کو جس طرح سے اس نے سمجھایا ہے تم اس کا فالو کرو. اس نے قرآن و حدیث کو جو 10 قسم، وہ 10% مسائل جن میں 3 قسم کے مسائل ہیں، صرف ان میں وہ جو 3 قسم کے مسائل 10% ہیں، وہ اس امام نے جس طرح سمجھائے ہیں، جب تم ان کا عقیدت مند ہو تو جس طرح اس نے سمجھایا تو اس کا فالو کرو. کیوں کسی عقیدتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ کچھ وجوہ ہوتی ہے. مثلا ہمارے مفتی مدثر صاحب ہیں، یہ چونکہ دیوبند میں پڑھے ہیں اور مجھ سے پڑھے ہیں تو ان کو مجھ سے عقیدت کا تعلق. حالانکہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں مجھ سے کہیں بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں، مگر ان کو ان سے عقیدت نہیں ہے. کیوں؟ یہ دیوبند میں میرے پاس پڑھے ہیں. تو ایسے کچھ اسباب بنتے ہیں جس اسباب کی وجہ سے کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے عقیدت ہوتی ہے. بہرحال جس کو جس امام سے عقیدت ہے، اس امام نے وہ جو دین کے 10% مسائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے جس طرح سمجھائے ہیں تو اسی پر عمل کرو. یہ ہے تقلید. وہ 10 قسم کے مسائل کیا ہیں؟ نمبر 1، نص فہمی میں جہاں اختلاف ہو گئے ہیں، نص فہمی کا اختلاف. نمبر 2، نصوص میں تعارض ہے تو ان کو کیسے سیٹ کیا جائے، سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے، اس میں اختلاف ہوئے ہیں. مختلف نصوص میں سارٹ آؤٹ کرنے میں اختلاف ہوئے ہیں. پہلا اختلاف نص فہمی میں اختلاف کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب. ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مطلب،
امام شافعی کہتے ہیں یہ مطلب، دوسرا امام کہتا ہے یہ مطلب. عام طور پر 2 ہی اوپینین ہوں گے، 3 نہیں ہوں گے. کبھی کبھی 3 اوپینین بھی ہو جاتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب، اس آیت کا کیا مطلب. ایک کہتا ہے یہ مطلب، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب. 2 اوپینین ہوں گے، اور بہت کم کہیں 3 اوپینین بھی ہو جاتے ہیں. باقی عام طور پر 3 اوپینین نہیں ہوتے، 2 ہی اوپینین ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں یہ، دوسرا کہتا ہے یہ. ایک آیت ہے اس کا کیا مطلب، ایک حدیث ہے اس کا کیا مطلب. دوسرا روایات میں تعارض ہے. ایک آیت کہتی یوں، دوسری آیت اس کے کہتی یوں، ایک حدیث کہتی یوں، دوسری حدیث کہتی یوں. ان کو سارٹ آؤٹ کیسے کیا جائے؟ ان میں کون پہلے کی، کون بعد کی، کون ناسخ، کون منسوخ، اس کے طے کرنے میں 2 اوپینین ہو جاتے، 3 اوپینین ہو جاتے. اور تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں اوپر کی سطح پر نہیں ہیں.